اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے اسپیشل کلاسز الحمدللہ شروع ہو گئی ہے، اور چونکہ 2 درس آپ سب کے پاس پہنچ چکا ہے تو یہ درس صرف آپ اپنے تک نہیں محدود رکھیے گا، بلکہ اس درس کو اپنے دوست احباب فیملی ممبر کے پاس بھی شیئر کریے گا، چونکہ یہ درس بذریعہ علم حاصل کرنا ہے، اور یقیناً علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم سب علم حاصل کریں، اور چونکہ اگر گھر بیٹھ کر کے ہمیں بآسانی علم مل رہا ہے تو یقیناً پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر کے پیغام اہل بیت علیہم السلام پر کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس درس کو سنیں، تو اس درس کو آگے بڑھائیں کار خیر سمجھ کر کے، کیونکہ پروردگار عالم ہم سب کی نیتوں سے واقف ہے، ہم سب کی نیت کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور یقیناً پروردگار عالم اس عمل قلیل پر اجر کثیر انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا درس ہے، کل کے درس میں نے بیان کیا تھا ماہ رمضان المبارک کے روزے اور افطار کے سلسلے میں۔ آج قرآن کریم کے بارے میں درس ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ پیغام آپ تک پہنچائے جائیں جو عام دنوں میں ہم اس پیغام کو نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، چونکہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، اور بہار قرآن اگر کسی مہینے کو کہا جاتا ہے کہ جس مہینے میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور ہم سب الحمدللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کریم کریں، اور اللہ تعالی جب ہمیں یہ علم دے کہ ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم تلاوت قرآن کریں تو صرف لق زبانی سے تلاوت نہیں کریں، بلکہ تھوڑی دیر قرآن میں تدبر اور فکر بھی کریں، چونکہ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم تلاوت قرآن تو کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے پیغام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، نہ قرآن کے پیغام پر ہم عمل کر پا رہے ہیں۔ اگر یقیناً ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ جائیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، تو ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی، چونکہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ خداوند عالم نے اس میں ہر خشک و تر کا ذکر کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ انسان کی زندگی، انسان کے حالات، ترقی، بیماری، آزاری، ہر ایک کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ قرآن سے استفادہ حاصل کریں اور تھوڑی دیر قرآن میں تدبر اور فکر کریں، کیونکہ یہ اتنا باکرامت کتاب ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن الکریم فی کتاب المکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پوشیدہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ پوشیدہ کتاب سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اسے ٹچ کیا جائے تو خداوند عالم نے شرط طہارت رکھی ہے، چاہے وہ
وضو ہو یا غسل ہو، اس کے حروف کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر طہارت ہم اس کے حروف کو نہیں چھو سکتے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن میں خداوند عالم نے اس سے متعلق چیزوں کی توصیف لفظ کریم کے ذریعے بیان ہوئی ہے۔ قرآن خود کریم ہے، خداوند عالم بھی کریم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے، نزول وحی کا واسطہ یعنی جبریل امین بھی کریم ہے، انسان بھی خداوند عالم کی سب سے افضل مخلوق کے عنوان سے باکرامت ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں بیان فرماتے ہیں قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن کریم کرامت کی کنجی اور انسانی معاشرے کی عزت کا سبب ہے۔ اس کی طرف نگاہ ڈالنا، اس کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس میں تدبر غور و فکر کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا انسان کی ترقی اور کرامت کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر ماہ رمضان المبارک، چونکہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک آیت کی تلاوت کرنا اور مہینوں میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ عام مہینوں میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر اس مہینے میں تھوڑی دیر غور و فکر کیا جائے، تھوڑی دیر تدبر کیا جائے کہ پروردگار عالم اس قرآن میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا پیغام پروردگار عالم نے اس میں پوشیدہ رکھا ہے، وہ کون سے پیغام ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو اگرچہ ہم قرآن کی 1000 مرتبہ بھی تلاوت کریں تو یہ قرآن ہمیں پرانا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ ایک نیا نقطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم قرآن کریم کی تلاوت غور و فکر سے کریں گے تو ہمارے لیے پروردگار عالم ہماری ترقی کے، ہمارے کامیابی کے دروازوں کو اللہ کھولتا جاتا ہے، جیسے جیسے قرآن کریم پر عمل کرتا جائے گا، چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی عظمت کے نشاندہی کے ذریعے اپنی کتاب میں بغیر دکھائی دیے جلوہ نما ہے۔ قرآن میں الہی عظمت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بصیرت کی ضرورت ہے، یعنی قرآن میں آیات الہی کی عظمت کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ قرآن نور کا ادراک ہے، صرف دل کی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً قرآن کریم کی روشنی، چونکہ بصیرت اور بصارت میں کیا فرق ہے؟ بصارت آنکھوں کو کہا جاتا ہے جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی سے دکھائی یا دیکھے جانے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا بصارت کہلاتا ہے، دل کی روشنی سے دیکھنا بصیرت کہلاتا ہے۔ یقیناً اگر انسان آنکھوں میں بصارت ہو اور دل میں بصیرت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ آیت اللہ العظمی آیت اللہ تقی بہجت اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہماری جوانی کا زمانہ تھا تو ایک نابینا شخص تھا، نیک تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، وہ ہمیشہ تلاوت قرآن میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کرتا تھا تو قرآن کریم کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھتا تھا اور رکھ کر کے اس کی آیت کو پڑھنا چاہتا تھا تو اپنی انگشت شہادت سے اس آیت کے نیچے اشارہ کرنا شروع کرتا تھا، گویا جس طرح ہم آنکھوں سے دیکھ کر کے قرآن کے حروف اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت تعالی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مزاح کے طور پر اس سے معلوم کیا کہ بتاؤ مجھے کہ فلاں آیت ہے،
یہ آیت کہاں پر ہے؟ تو اس نے قرآن کے ورق کو پلٹنا شروع کیا۔ جس آیت کے بارے میں آیت اللہ بہجت اللہ مقامہ نے پوچھا تھا، اس نے تمام قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہوئے اس آیت کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر کے اور آغائے بہجت سے کہا کہ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ تو آیت اللہ بہجت نے اس کے جانب دیکھ کر کے کہا کہ یہ وہ آیت نہیں ہے جس کے بارے میں نے تم سے بیان کیا۔ تو اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور بڑے اعتماد سے سر اٹھا کر کے کہا کہ کیا تم اندھے ہو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جس آیت کے بارے میں تم نے سوال پوچھا تھا یہ وہی آیت ہے؟ تو یقیناً چونکہ وہ نابینا تھا لیکن دل کا بینا تھا، یعنی بصیرت اس کے اندر موجود تھی، اور قرآن چونکہ قرآن صامت ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن ناطق کے بارے میں بھی اگر جاننے کی کوشش کریں تو یہی عظمت جو قرآن صامت کی ہے وہی قرآن ناطق کی بھی ہے۔ جیسے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نابینا تھے جن کا نام ابو بصیر تھا، جبکہ ان کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نور بصیرت کی بنا پر اپنے امام کو دیکھتے بھی تھے اور محسوس کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی بھی عطا کرے، تاکہ جو چیز ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں صرف آنکھ سے نہ دیکھیں، دل کی روشنی سے بھی دیکھیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا یعنی خدا سے گفتگو کرنا۔ جس مومن کا ایمان ذوق کلام الہی کی لذت و شیرین سے آشنا ہو جائے، پھر وہ کسی اور ذوق کی تلاش میں نہیں رہتا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو تلاوت قرآن سے انسیت محبت ہو جائے، اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی اور وحشت زدہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی قرآن سے انسیت کرے، اٹیچ ہو جائے، قرآن سے محبت کرے، تو پھر اسے نہ دوست کی جدائی کا خوف ہوگا، نہ یہ اپنے بھائی سے جدا ہونے پر خوف زدہ ہوگا، نہ یہ تنہائی میں خوف زدہ ہوگا۔ کیوں؟ جو شخص قرآن کو زندگی کا رفیق، شریک اور رہنمائی اور مونس بنا لیتا ہے، یعنی قرآن کو صرف آپ کتاب نہیں سمجھیے، بلکہ قرآن کو اگر زندگی میں اپنا رفیق، بہترین بیسٹ فرینڈ بنا لے، اپنا شریک، لائف پارٹنر بنا لے، اپنی تنہائی میں بیسٹ فرینڈ بنا لے، تو پھر اسے تنہائی میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر قرآن ساتھ ہے تو کسی کی جدائی کا غم نہیں ہوگا۔ قرآن ساتھ ہے یعنی خدا اس کے ساتھ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث اب یقیناً سمجھ میں آئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو یقیناً پھر اسے کسی کی جدائی کا صدمہ نہیں ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوگا کہ ہم اپنے بھائی یا اپنے دوست سے جدا ہو گئے۔ نہیں، جب جس کے ساتھ پروردگار عالم ہو، جس کے ساتھ قرآن کریم ہو، جس کے پاس تعلیم قرآن ہو، جس کے پاس قرآن جیسا بیسٹ فرینڈ موجود ہو، تو یقیناً پھر وہ دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم کی عظمت پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور اس میں موجود آیات پر عمل کرے تو میں خود جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ یقیناً صرف ہم نے ابھی ابتدا میں کہا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن سیکھیں،
صرف سیکھے نہیں بلکہ سکھائیں۔ پہلے قرآن سیکھیں بہترین انداز میں، بہترین آواز میں، بہترین لب و لہجے میں، اور یہ ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن سیکھنے کا، اور بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے کا۔ اگر یقیناً ہم تھوڑا سا ٹائم تلاوت قرآن کو دیں تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں اور اس کی آیات پر عمل کریں تو میں خود جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو۔ تلاوت قرآن سے نہ صرف گھر منور ہوتا ہے بلکہ دل بھی منور ہوتا ہے، اور بلکہ دل صرف منور نہیں ہوتا بلکہ دل کو نئی زندگی بھی تلاوت قرآن سے ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر قرآن کی تلاوت ضروری ہے کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جس طرح روزے کا کفارہ ہے اسی طرح گناہ کا کفارہ ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے۔ مخلوط یعنی مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی با ایمان جوان قرآن کو پڑھے اور سمجھے تو پھر قرآن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کے رگوں میں خون بن کر کے دوڑتا ہے، اور جس کے خون اور گوشت میں قرآن عملی طور پر مخلوط ہو جائے تو اس کو آتش دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ چونکہ قرآن کی تلاوت کرنا اگر کوئی جوانی میں کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، قرآن آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کریں، کسی اور کام میں صرف نہ کریں بلکہ تلاوت قرآن میں اسے صرف کریں، تاکہ اگر چھٹے امام نے بیان فرمایا چونکہ یہ صادق آل محمد میرا مولا ہے، تو اگر مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے خون اور گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے عملی طور پر تو تمہارا وجود، تمہارا جسم آتش دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کریں۔ ہم تلاوت قرآن سے غافل نہ ہونے پائیں، ہم تلاوت قرآن سے غفلت نہ کریں بلکہ تلاوت قرآن کو کثرت کے ساتھ کریں۔ قرآن کو کثرت کے ساتھ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑی دیر غور و فکر کریں کہ پروردگار عالم اس میں کون سے احکام، کون سے عمل، کون سا حکم پوشیدہ رکھا ہے۔ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تلاوت قرآن کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن مومن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن دوسرے کتاب کی طرح صرف کاغذ یا سیاہی کا لکھا ہوا نہ سمجھے، یہ نور ہے، یہ زندہ ہے، یہ شاہد ہے یعنی یہ گواہ ہے۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ روایتوں میں ہے کہ روز قیامت خدا اس کتاب کو ایک نورانی شخصیت یعنی مجسم بنا کر کے لوگوں کے درمیان لائے گا، یعنی روز قیامت خدا قرآن کریم کو نورانی شکل میں مجسم کر کے محشور کرے گا۔ جب لوگ اس کے حسن کو دیکھیں گے، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں گے تو خداوند عالم سے سوال پوچھیں گے کہ پروردگارا یہ کون ہے کہ جس کا حسن
اتنا خوبصورت ہے، جو اتنا حسین ہے، جو اتنا جمیل ہے کہ ایسا حسن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، اتنا حسین ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو خداوند عالم قرآن کریم کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے قرآن، تم عالم محشر میں ان لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کراؤ۔ تو قرآن اہل محشر کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں وہ کتاب ہوں جو تمہارے گھر پر موجود تھی، لیکن تم نے میرے جانب توجہ نہیں کی۔ میں اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا آج ہوں، میں اتنا ہی حسین تھا جتنا آج ہوں، لیکن ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہو گئے۔ نہیں، بلکہ ہم قرآن سے غفلت نہ کریں، قرآن سے غافل نہ ہونے پائیں۔ قرآن حسین ہے، ہمیں اس کی تلاوت بہترین انداز میں کرنی چاہیے تاکہ روز قیامت قرآن پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے شکایت نہ کرے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ پروردگارا، میری اس قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں، ہر روز 50 آیتوں کی تلاوت کریں، تاکہ جب لوگ غافلوں میں لوگوں کا شمار ہو تو ہمارا شمار ان غافلوں میں نہ ہو۔ جب لوگوں کی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرے کہ اے خدا، میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، تو ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرتے رہیں تاکہ ہمارا شمار اس میں نہ ہو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ نہیں، ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہر روز ہم اگر اپنا ارادہ مستحکم کر لیں، ارادہ مضبوط کر لیں کہ ہمیں ہر روز 50 قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنا ہے، تو یقیناً اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہو جائے تو ہم اپنے ارادے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ ارادہ بنانا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کے لیے اپنے قدم کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام کی حدیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن کی نسبت 3 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ پہلا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا ہے قرآن کا سمجھنا، اور تیسرا ہے قرآن پر عمل کرنا۔ لیکن آج چونکہ ہم صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کا ذکر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی ذمہ داریاں یعنی قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق کی التجا ہماری دعا سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن مقدمہ ہے، فہم قرآن ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے انسان جب تک قرآن نہیں پڑھے گا اس وقت تک اسے سمجھ نہیں پائے گا، اور جب تک نہیں سمجھے گا اس پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ قرآن خود اس میں فرماتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن سمجھے بغیر بھی تلاوت کرے یا سنے یا اس کے الفاظ پر نگاہ کرے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
قرآن کی تلاوت یعنی اللہ سے گفتگو کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب سے گفتگو کرے تو اس سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ یقیناً قرآن کریم میں خداوند عالم اپنے بندوں سے محو گفتگو اور مخاطب ہے، اور ہم مخاطب ہے، وہ بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ دعا اور قرآن میں بس اتنا فرق ہے کہ قرآن کریم میں وہ خود بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، دعا میں ہم بولتے ہیں اور وہ سنتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔